السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک غریب شخص آیا، غربت کا مارا، دردوں کا مارا، غموں کا مارا۔ صبح کا کھانا کھاتا تو شام کے لیے نہ ہوتا، اور شام کا کھاتا تو صبح کے لیے نہ ہوتا تھا۔ امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، آ کر کہنے لگا کہ اے حضرت، میرے گھر پر غربت نے اس طرح دھرنا کیا ہے کہ اس غربت نے جانے کا نام ہی نہ لیا۔ میرے بچے 3 دن فاقے میں رہتے ہیں، 3 دن ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، 3 دن پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارنے پڑتے ہیں۔ خدارا مجھے بتایا جائے کہ میرے گھر میں غربت کیوں آئی ہے، انسان رزق کے لیے پریشان کیوں ہو جاتا ہے، یا مجھے یہ بتائیں کہ رزق بانٹنے والے فرشتے انسان سے کیوں روٹھ جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، گناہ کرنے والے جو 3 گناہ ہیں ان سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، کچھ اس طرح سے روٹتے ہیں کہ پھر ان کی طرف منہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم سے یہ فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ محنت کریں تو دولت تو انہیں مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں اللہ تعالیٰ رزق سے محروم رکھتا ہے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ جب دسترخوان لگتا ہے، شام کو مختلف قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں، اور مالدار شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور اس سے بھی مجھے روکا ہے۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کہ کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو انسان کو رزق سے محروم کر دے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا، رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا۔ ایسے امیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے اوپر پیسے کی بارش برستی ہے، لیکن جب ان کے سامنے روٹی رکھی جاتی ہے تو کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کھانا، اگر کھایا تو میرا بی پی ہائی ہو جائے گا، اس چیز سے بھی ڈاکٹر نے مجھے روکا ہے، اس سے بھی مجھے منع کیا ہے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو ایسی دولت مت مانگو جو تمہارے نصیب میں بھی نہ ہو۔ جب رزق بانٹنے والے فرشتے 3 گناہوں کی وجہ سے انسان سے روٹھ جاتے ہیں تو پھر مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین ہوتا ہے، پھر بھی دل بے قرار ہی رہتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔ انسان کی اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ جب اولاد کو حرام کا لقمہ کھلاؤ گے تو اولاد نافرمان ہی بنے گی، وہ تو تمہاری فرما بردار تو بنے گی ہی نہیں۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کے کرنے سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، انسان کے گھر میں غربت آتی ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ رحمان کی رہبری کو چھوڑ کر شیطان کی رہبری کو قبول کرنا، متقی پرہیزگاروں کی رہبری کو چھوڑ کر شیطان کی رہبری قبول کرنا۔ یہ راستہ ایک ہے مگر رہبر 2 ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر تیزی سے دوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا ان کو مارنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ختم کرنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، دریا کی طرف چل، دریائے نیل کی طرف اپنا رخ کر دے، یعنی دریائے نیل کی طرف اپنا رخ پھیر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنتے ہی اللہ کے حکم پر یقین کچھ اس طرح کیا کہ دریائے نیل کی طرف دوڑ لگا دی۔ آپ آگے آگے تھے اور قوم آپ کے پیچھے پیچھے تھی۔ چلتے چلتے ہر قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی سوچتے ہوں گے کہ جس دریا کی طرف میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں اس میں تو پانی ہی پانی ہے، کہیں میں غرق نہ ہو جاؤں، کہیں میں پانی میں ڈوب کر مر ہی نہ جاؤں۔ لیکن اللہ پر توکل بھی دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کی طرف رخ کیا، جیسے ہی دریا کے اندر آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا کے اندر دے مارو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا دریا پر مارا تو راستے بن گئے، اور راستہ ایک نہیں بلکہ کئی راستے بنے۔
اب وہ کچھ ہوئی کہ ادھر دریا سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری بندہ جب دریا سے باہر نکل رہا تھا، ادھر فرعون کا آخری بندہ جب دریا کے اندر غرق ہو رہا تھا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم دریا سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کی قوم اور فرعون اس کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اب یہاں راستہ ایک تھا لیکن رہبر دو تھے، ایک کی رہبری میں لوگ ڈوب رہے تھے اور ایک کی رہبری میں لوگ نجات پا رہے تھے۔ فرمایا دوسرا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا۔ یہ بھی گھر میں غربت لانے کا سبب بنتا ہے۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے اور باپ پیر کے پاس بیٹھا ہے، پیر کے قدم دبا کر کہتا ہے کہ پیر صاحب کوئی تعویذ دے دو کہ میری اولاد نافرمان نکلی ہے، اولاد مجھے دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے۔ 2 سال پر جو کھانسی انہیں لگی تھی، پوری رات میں کھانستا رہا، نیند جاتی رہی، تارے گرتا رہا، لیکن مجھے پھر بھی نیند نہ آئی۔ اور ایک اولاد کی طرف کہ اولاد حال تک نہیں پوچھتی میرا کہ ابا تم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو، آئے آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اولاد نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا۔ پیر صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو ہدایت دے۔ اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا، اولاد نے میرے ساتھ کیسی بے وفائی کی کہ میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ ہے، میرے سینے پر درد کا بوجھ ہے۔ دعا کرو کہ کوئی دکھ سننے والا مل جائے، دعا کرو کہ سینے پر بوجھ کے غموں کو کوئی اتارنے والا مل جائے۔ اور فرمایا کہ تیسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ناراض کر دیتا ہے، وہ رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، انسان سے خفا ہو جاتے ہیں۔ رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ایسے انسان کے اندر سے صرف بدبو ہی آتی ہے۔ وہ گناہ ہے کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آنے والے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، یعنی کسی سائل کو روٹی نہ دینا، کسی فقیر کو کھانا نہ دینا، بھوکے کو کھانا نہ کھلانا۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر وقت پیسے کی بارش برس رہی ہے، مگر پھر بھی دل منحوس ہے، شومیت اندر کود کر بھری ہوئی ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، پیاسے کو پانی نہ پلانا۔ فرمایا ایسے انسان سے بھی رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے 3 گناہ کبھی بھی بھول کر نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا کہ تم سے رزق بانٹنے والے فرشتے دور ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے گا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے کو روٹی نہیں دیتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن پر نہیں لگنی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دل پتھر بن جاتا ہے۔ جیسے کسی قوم کا دل پتھر بن جائے تو اس قوم کے پلے ہی کیا رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔